علی حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام علامہ صاحب. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ تعالیٰ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے. تھینک یو سر. تشریف آوری کا حکم کریں. علامہ صاحب سب سے پہلے تو ایز یوزول فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو گیو اے بنڈل آف پریزز فار یو. ماشاء اللہ آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں. لوگوں کو محمد اور تھینک آل یو سر. محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دین سے، ان کے عجائبات سے، معرفت جو ہے اس سے آشنا کروا رہے ہیں. کمال کام کر رہے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ اللہ کو آپ کو اس کا سلامتی اجر رکھے. دے دنیا میں آخرت میں. تھینک یو سر. تھینک یو. بہت اللہ آپ کو عزت. بہت مہربانی. اور میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. میں الحمدللہ. یہ سنیوں کے مولویوں کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گا، لعنت نہیں کماؤں گا ان کی طرح جھوٹ بول کے. آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں الحمدللہ. ماشاء اللہ ابھی اسٹل I accept your expertise in linguistics, in hadith, in Quran, in history. Subhanallah, you are exceptional, one of your kind, to be honest. تھینک یو سر. تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر. جی حسن بھائی، لاسٹ ٹائم پہ ہماری کانورسیشن ہوئی تھی لیکن وہ باتیں کچھ درمیان میں رہ گئی تھیں. آپ نے جو مجھے حوالہ اور جو بھی آپ نے مجھے کوٹیشنز اور ریفرنسز جو آپ نے مجھے دیے تھے، I have gone through all of them throughout this week, and I have tried to indulge myself into very much depth of all those references and the اوکے. historic records, so that I can ابھی میں آپ سے کچھ شور. ان پہ بات کر سکوں. جی سر. پہلے میں دو چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ حسن بھائی. جی. میں آئی ایم ناٹ یور رائول، آئی ایم ناٹ یا آف یور کورس. اینٹائی، آئی ایم ناٹ یور اپوزیشن. ٹھیک ہے، یا. مجھے جی. آپ ایک اسٹوڈنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں اپنا، اور میں اوکے. بے شک آپ سے سیکھتا ہوں. تو میں آپ کا I'm like a student. تو وی جی آر جی. ناٹ adversaries for sure. شور. حسن بھائی، جو ڈبیٹ ہے وہ اسی چیز پہ ہی ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دوسروں سے استعانت اور مدد وغیرہ. اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میرے 3 کوسچن ہیں. جس طرح آپ کبھی کبھی ڈبیٹس میں اپنے ڈبیٹر سے سوال کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے. کوسچن نمبر 1 یہ ہے کہ جو مدد ہم طلب کرتے ہیں اللہ کے سوا غیر اللہ سے، یعنی میں ان میں سب سے مدد کی بات نہیں کر رہا، صرف شہداء اور فوت شدگان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جو شہید ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں جو ہم لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، ان میں آیا کہ ان لوگوں کی کوئی لمٹ ہے کہ یا پھر آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی میلز، فیمیلز، مارٹائرز یا ڈیزیزڈ ہیں، سبھی سے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو احادیث روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کہ اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بقیہ اس میں ہے کہ اگر آپ کسی قبر پہ جاتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ آئے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو دوسرے ہیں غیر ان کے وہ آپ کو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق یہ حدیث وافر تعداد میں ہے کہ جہاں بھی ہیں وہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں، تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے وہ آپ کی تکلیف کو اپنا تکلیف سمجھتے ہیں. تو یہ ان کے متعلق ہے. بقیہ کے متعلق میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے بھی دیکھ رہے ہوں. اگر کوئی ان سے مانگ لے تو کوئی خطا گناہ نہیں ہے. جیسے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ کوئی شخص سن رہا ہوگا تو اس سے مدد لیتے ہیں، تو یہ اس سے کوئی خطا یا کوئی گناہ نہیں اگر آپ اس سے مدد لیں. یعنی کوئی کراہت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی کراہت نہیں. وہ چیز جو مخصوص ہے اللہ کے لیے وہ عبادت ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. مدد لینا عبادت نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ یا امام علی علیہ السلام سے مدد مانگتا ہے تو لازمی بات ہے اس کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا. سب سمجھتے ہیں اس بات کو. وہ اس کو اب خدا نہیں سمجھ کے مدد طلب کر رہا. اس کو ایک ولی، صاحب اعجاز، صاحب کرامت شخص سمجھ کر اس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری جواب سمجھ آئی ہو. جی سمجھ آیا. تو اس میں ایک چیز جو ہے وہ آئی تھنک پھر امپلائڈ فار ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی شہداء ہیں یا فوت شدگان ہیں، صالحین میں اور با ایمان لوگوں میں، ان میں سے کسی سے بھی
آپ رجوع کر سکتے ہیں اور انہیں پکار سکتے ہیں مدد کے لیے، کریکٹ؟ جی یعنی شریعت میں اس کی کوئی حرمت نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ مدد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور اس کا مجھے علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کر سکتے ہوں نہیں کر سکتے ہوں، اس کا میں نہ انکار کرتا ہوں نہ تائید کرتا ہوں۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے جیسے میں نے آپ کو جواب دیا کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کے اعمال کو، آپ کے افعال ان پہ عرضہ ہوتی ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق بالکل، دوسروں کے متعلق میں نے عرض کیا آپ کو۔ جی ٹھیک ہے۔ اسی سوال سے حسن بھائی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جن سے بھی مدد طلب کریں گے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک فوت شدگان یا شہداء میں سے، ان سے مانگی ہوئی مدد کیا آیا وہ خود اپنی قبر سے بالواسطہ یا بلا واسطہ خود پرووائڈ کریں گے، دیکھیں یا یہ کہ پھر اٹ ول بی وہ پرووائڈ بائی اللہ اعجاز کیسے سبحانہ؟ کرتے ہیں، اعجاز کیسے کرتے ہیں میں اس کا نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اعجاز کرتے ہیں، اس کی کیفیت کی ہمیں نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا انہوں نے ہاتھ میں کنکر لیے، کنکر نے شہادت دی، کیسے، ہاؤ، آئی ڈونٹ نو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا شق القمر ہوا ہے، ہاؤ، آئی ڈونٹ نو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکا، لاٹھی جو ہے اژدہا میں تبدیل ہوا، یہ کیسے کیا ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ اعجاز کیسے واقع ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیسا ہے، کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کا ہمیں نہیں معلوم۔ وہ وہ معلوم نہ بھی ہو ضرر نہیں ہے، ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم۔ ابھی ہم دوائی کھاتے ہیں نا، وہ دوائی ڈاکٹروں کو بھی نہیں معلوم کہ دوائی کیسے وہ علاج کر لیتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ دوائی علاج کر لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ میڈیسن جو ہے وہ علاج کر لیتا ہے، لیکن بہت سارے میڈیسن ہیں ان کو نہیں معلوم کہ یہ کیسے، ہاؤ اٹ ڈز اٹ افیکٹ، دے ڈونٹ نو کوائٹ ہاؤ بٹ دے نو اٹس افیکٹو۔ تو بہت سارے میڈیسنز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف ان سے امراض کا علاج ہوتا ہے، اس کی کیفیت کس طرح سے وہ افیکٹ کرتی ہیں، انفلوئنس کرتی ہیں آپ کے بیماری کو، کس طریقے سے وہ ایگزیکٹلی لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن کیونکہ اتنا ریپیٹ ہو چکا ہے کہ بھائی یہ گولی کھا لو اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ لوگ کھا لیتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا میں بہت زیادہ ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ کوئی چیز کیسے کام دیتا ہے، لیکن وہ کام اس کی افیکیسی معلوم ہے۔ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم آخرت سے اس دنیا میں کیسے اعجاز کرتے ہیں، وہ کیسے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اعجاز کر سکتے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ جی سر، اپنا مائک کھول دیں۔ جی حسن بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تو ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ وہ کس طرح اعجاز کرتے ہیں۔ آئی ایم آسکنگ اباؤٹ ان پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش دیر آر کوائٹ اے فیو پیپل ہو ہیو بین آسکنگ فار دیئر ڈیزائرز اینڈ دیئر وشز through all the Sufis and deceased ulamas like Baba Farid and this and that, like, so I am just trying to figure out how these deceased people are going to سو دیز interfere for them. صوفیز اور ڈیوینس، صوفی منحرف لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ وہ حق ہے، اللہ حق ہے، اسی طرح جھوٹے خدا بھی ہے نا، جھوٹے خدا دنیا میں کم نہیں ہے، اتنے بت ہیں ہندوستان میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں اگر بہت سارے جھوٹے خدا اگر موجود ہیں تو اصلی خدا بھی جھوٹا ہے، اس طرح تو نہیں ہے نا۔ اگر صوفی حضرات وہ کرامات کا ادعا کرتے ہیں، ان کے لیے کرامات نقل کرتے ہیں، وہ سب فراڈ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ان کا بھی کہانی اسی طرح ہے۔ ہم صوفیوں کو اور ان کے کرامات کو جھوٹ سمجھتے ہیں، تو یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا قیاس ان سے نہیں کیا جاتا۔ لوگ اگر ان کے دربار میں جاتے ہیں، صوفیوں کے دربار میں جاتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان کی جہالت ہے۔ تو ان کے کیس میں اگر ان کی بھی ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی فریاد، کوئی دعا امتحان کے طور پہ ہی اللہ کوئی پوری فرما دیتے ہوں گے، تو اس میں وہ اللہ کی طرف سے پوری ہوتی ہے یا ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ صاحب صوفیوں قبر کا پورا کرتے ہیں اسے؟ صوفیز اور فراڈ، صوفیوں کے ہاں کچھ نہیں ہوتا، تو اوکے۔ وہ یعنی اللہ ہی پورا کرتے ہیں اسے، یعنی ان سے دعا کی گئی ہو بھی سب تب بھی چیز اللہ ہی اللہ پورا کر کرتے لیتا ہیں؟ ہے، سب چیز اللہ کر لیتا ہے۔ ابھی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے نا، آپ ٹائلینول کھا جی لیتے ہیں، یہ اللہ کر لیتا ہے۔ ہر چیز دنیا میں جو جی ہوتی ہے اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے ٹائلینول میں۔ آپ بجلی جلاتے ہیں نا، لائٹ آن ہو جاتی ہے، یا اللہ نے بجلی میں یہ جی طاقت رکھی ہے کہ یہ لائٹ آن ہو جائے، صحیح ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کسی کو شفا عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ کی اذن سے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، اور اللہ کی قوت سے، اللہ کی تائید سے وہ کسی کو شفا عطا کرتے ہیں۔ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں۔
جی ٹھیک ہے، اسباب ٹھیک ہے، یہ میرے اسباب کوشچنس تھے سب آپ کے اسباب ساتھ۔ اللہ کی اجازت سے، جتنی دنیا میں اسباب ہوں، ہیں، چاہے وہ دانی ہیں چاہے عالی ہیں، چاہے وہ اسباب معمولی اسباب ہیں، مثلا ہم گولی کھاتے ہیں سر درد یا مثلا نیند نہیں آتی گولی کھا لیا بھائی سو گئے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ نے اس گولی میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنا قمیص بیچتے ہیں نا، قرآن کی آیت ہے، بابا ان کے یعقوب کیا ہو گئے، اندھے ہو گئے، قمیص بیچتے ہیں، بابا ان کا صحیح آنکھیں صحیح ہو جاتی ہیں بھائی، اعجاز ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو یہ بھی اللہ نے اسی اللہ نے جس نے گولی میں نیند کی گولی کھاتے ہیں نا اس میں تاثیر رکھی ہے کہ آپ کو نیند آ جاتی ہے، اسی اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قمیص میں یہ تاثیر رکھی ہے، یہ سببیت رکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو شفا ملتی ہے۔ جی، لیکن آپ نے ابھی جو 2 چیزیں ایگزامپل دی ہیں، ان میں یوسف علیہ السلام حیات ہیں اور حجت ہیں اپنے اس سے والد فرق گرامی ہی پہ، کیا کیونکہ پڑتا وہ ہے؟ وقت کے بھی فرق ہیں، کیا پڑتا ہے اس سے؟ اور قرآن کی کوئی آیت ہے ان کا کہ یوسف کے مرنے کے بعد وہ اعجاز نہیں کر سکتا؟ نہیں، ابھی قرآن کی ان کا کوئی آیت کرتا ہے؟ مبارک کے ساتھ قرآن کی کوئی آیت ہے؟ دیکھیں کہتے ہیں وہ حیات ہے بھائی، میں مانتا ہوں حیات تھے اس زمانے میں، لیکن کوئی آیت ہے کہ مرنے کے بعد ختم ہے جی، نبوت ختم ہے، اعجاز ختم ہے؟ نو فار ایگزامپل جسٹ لائک آپ بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں، میں بھی امریکہ میں بیٹھا ہوں، ابھی اگر میں دعا کروں کہ یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اف یو کین سینڈ می اے باکس آف KFC 10 چکن ونگز حلال، تو وہ نہیں آئیں گے نا۔ تو اگر وہ ادھر ہوتے بھی شاید آپ کو نہ دیتے نا، اگر یوسف علیہ السلام کو فون بھی کرتے نا وہ آپ کو KFC کے چکن ونگز نہیں بیچتے نا، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اللہ سے بھی مانگنا، اللہ بھی نہیں دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا۔ ابھی اللہ نے تو نہیں، اسی کو پرومس نہیں چھوڑو نا، کیا۔ یوسف کو چھوڑو، یوسف علیہ السلام کو چھوڑو، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے KFC سے پیزا دلوا دو، KFC سے مجھے چکن ونگز بھجوا دو، یا مجھے گروسری کی ضرورت ہے، اتنے سیب اتنے دودھ کے کارٹن مجھے بھیج دو گھر میں۔ اللہ تو نہیں بھیجے گا نا۔ اگر اس کا اللہ نے نہیں بھیجا، دودھ کے کارٹن آپ کے گھر نہیں آئے آپ کی دعا کی وجہ سے، تو اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ تو اللہ کے مدد اللہ نہیں کر سبحانہ سکتا۔ نے تو مطلب نا ہر چیز کو جوڑا ہوا ہے فزیکل فینومینا آف دا نیچر کے ساتھ، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ یہ بیان آپ کی غلط ہے، انفورس۔ یا آپ کی غلط ہے، بات غلط ہے کہ صرف فزیکل چیزیں افیکٹس کرتی ہیں، وہ چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آتی وہ افیکٹس نہیں کر سکتی، اسپرچول چیزیں افیکٹ نہیں کر سکتی۔ یہ آپ نے کہاں سے لے کے آئے؟ یہ وہی کہے گا جو ایتھیسٹ ہوگا نا، کہ صرف وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں سامنے ہے بھائی کچھ کر سکتا ہے، جو نہیں ہے جو سامنے نہیں کر سکتا۔ یہ تو بالکل ایک ایتھیسٹ، جو فزیکلسٹ ہوتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، مٹیریلسٹ ہوتے ہیں، ان کا تھاٹ ہے۔ مسلمان کا یہ تھاٹ نہیں ہو سکتا بھائی، دنیا ہم کیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، دنیا میں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ افیکٹ بھی کر لیتی۔ جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مدد کے لیے یا کچھ بھی خواہشات کے پورا ہونے کے لیے اللہ نے ان کو وسیلہ سے جوڑا ہے۔ مطلب میں اللہ سے خواہش کروں گروسری کی تو فور شیور وہ میرے لیے کوئی فوڈ اسٹیمپ کا یا سیلری کا یا ڈلیوری کی کسی ایپ کا کوئی انتظام کرے گا جس کے تھرو وہ چیزیں مجھے ڈلیور ہو جائیں گی۔ لیکن فار ادر دین اللہ، اگر ہم کسی کے ساتھ فرض کریں تو وی آپ کو ٹرائی ٹو اگر اللہ یہ کمیونیکیٹ کر ایون۔ سکتا ہے نا، اگر اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ آپ کو نظر بھی نہیں آیا، نہیں دیکھا بھی نہیں، اللہ یہ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ نے اللہ سے رزق مانگا ہے، اللہ نے اچھا آپ کو جاب دلوا دیا نا، اللہ آسمان سے آپ کے لیے ٹوکری تو نہیں بھیجے گا کہ بھائی یہ کھانا کھا لو، اللہ آپ کو جاب دے گا، اللہ آپ کو کوئی کاروبار دے گا، پھر وہ رزق آپ کو مل جائے گا، آپ خود پھر جا کے خرید لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی ہم کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کی کہ بھئی میرا بیٹا کیا ہے، بیمار ہے، تو ابھی تک جتنی دوائی کا آپ کرتے تھے نا، دوائی کام نہیں دیتا تھا، ابھی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جی گئے، فوراً اس نے ایک انجیکشن لگا دی، بیٹا خوب ہو گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت سے کیا ہو گیا، اس انجیکشن میں تاثیر آ گئی، پہلے دوائی کرتے تھے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اب ٹھیک ہو گیا بیٹا آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پہلے کاروبار کرتے تھے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے بھائی، جتنا کاروبار ہم نے کیا بھائی فائدہ نہیں ہو رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کی، توسل کی، یا رسول اللہ یہ کاروبار کچھ غلط ہے، آپ کچھ کریں، ان سے توسل کے بعد وہی کاروبار بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثلا اگر آپ نے اللہ سے رزق مانگا ہے تو غیب سے آپ کے لیے بھائی فرج بھر گیا، اچانک فرج میں کھانا آ گیا، بھائی کسی نے رکھ دیا نا، اس طرح تو نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بنائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا تو اس طرح تو ٹیسٹ تو نہیں لے گا نا پیغمبر کی کہ فرج میں ملک نہیں ہے، دودھ نہیں ہے، فرج میں چکن نہیں ہے جی، پیغمبر سے مانگو کہ بھائی چکن فرج میں چکن بھر جائے، تو وہ رسول صلی اللہ جیسے اللہ سے لیتے ہو، اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعجاز کر سکتا ہے کہ آپ کے بیٹا سے ہی ہو یا کاروبار میں برکت آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح۔ جی، جہاں تک یہ تو میڈیکل سائنس کی بات ہے، میڈیسنس کے اندر تو وی ہیو ان ڈیپتھ اسٹڈیز ہاؤ میڈیسنس بائنڈ ٹو دی ریسپٹرز
to cause and elicit responses in the body. لیکن وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، کیونکہ میڈیسن کے اندر تو باڈی کے اندر اس میں ڈیزولوشن ہونی ہے، جا کے ریسپٹر کے ساتھ بائنڈ کر کے ایک افیکٹ انیشیٹ کرنا، جو کہ پراپرلی ہم نے اس کو میپ آؤٹ کر رکھا ہے باڈی کے اندر. لیکن جو یہ اسپرچویلٹی کی دنیا کے اندر تعلق ہے، اس میں ابھی یہ میں ایک آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں. سورۃ جن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. You should not invoke someone else except No, Allah. that's a wrong translation. That's a wrong translation. That's Wahhabi translation. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Don't worship anyone with Allah. Don't do ibadah of anyone with Allah. That's the correct translation. So yes, if you say don't call anyone, don't invoke anyone, then we would not be allowed to invoke anyone, whether dead or alive. And life would be impossible because you cannot invoke. You are sick, don't invoke the doctor. You have an emergency, don't call 911 because that'll be invoking someone other than Allah. But that's a mistranslation. Tad'u in Arabic language means two different things. One, tad'u ke do maane hai Arabi zaban mein. Ek maana ye hai कि किसी को पुकारना. جب کسی کو پکارتے ہیں کہ دعوتو، ہاں دعوتو پکارنا ہے. دوسرا معنی یہ ہے عبادت کرنا. وہابی اتنے جتنے ورسز ہیں ان کا جو وہ مس ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. مس ٹرانسلیشن ان کی یہ ہوتی ہے جو معنی عبادت کے ہیں وہ عبادت وہ اس معنوں میں نہیں لیتا. کہتے ہیں پکارنا، جس کو بھی آپ نے پکارا چلے جی ختم ہے جی، پکار دیا آپ نے، پکار دیا کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. اور اس طرح تو اگر ہو تو پکارنا شرک ہے نا. آپ نماز میں سب نماز السلام علیکم ایھا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پکارا ہے، آپ نے پکارا ہے السلام علیہ، یہ پکارنا ہے. قرآن تو یہ نہیں کہتا کہ مدد کے لیے اگر پکارو شرک ہو جاؤ گے. قرآن نے تو یہ نہیں کہا نا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. تو پکارنا شرک ہے نا. یہ تو نہیں کہ اگر مدد کے لیے پکارا تو شرک ہے، مدد کے لیے نہ. یہ تو کسی سورہ میں نہیں ہے، اور یہ تو کسی اس میں بھی حدیث میں بھی نہیں ہے. تو نماز وہ شرک، بیوی کو پکارا شرک، کسی کو بھی پکارا مدد کے لیے 911 کو کال کیا سب شرک، سب کافر ہو گیا جی. اس کا قائل کو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ان ورسز کا اس طرح جو آپ ترجمہ کیا نا ابھی، جو وہابی ترجمہ ہے، اس کا کوئی اس طرح ٹرانسلیٹ نہیں کرتا تھا، انٹرپریٹ نہیں کرتا تھا ان ورسوں کو، جب تک ابن تیمیہ نہیں آیا. ابن تیمیہ کی وفات ہے سنہ 728 ہجری، 728 ہجری تک کوئی اس طرح ترجمہ نہیں کرتا تھا. سب لوگوں کے سامنے یہ ورسز تھیں اور سب لوگ استغاثہ کے قائل تھے، مدد لینے کے قائل تھے، احادیث موجود ہیں. اس نے آیا ہے تو اس نے مس ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا ہے، سب کو کافر بنا دیا اس نے کہ سب مشرک ہے کیونکہ یہ لوگ استغاثہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مس ٹرانسلیٹ کیا. تو آپ نے ابھی ایگزامپل کوٹ کی ہے 911 کی، اسپاؤس کی، اور ہمارے نرسز کی فار ایگزامپل. یہ سبھی تو فزیکل ایک کہہ لیں کہ ظاہری اسباب کے اندر doesn't matter. آپ دیکھیں وہ چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے وہ چاہے فزیکل ہو چاہے غیبی ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. مثلا worshiping Allah is for Allah only. So you cannot prostrate, you cannot do ibadat of anyone other than Allah. Whether, doesn't matter, it's physical or non-physical, doesn't matter. سامنے میرا بت ہے، اگر میرے سامنے ایک بت ہے، ٹھیک ہے نا، اس بت کی میں عبادت نہیں کر سکتا. میرے سامنے اگر ایک بت نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے آسمان میں بھی اس کی بھی عبادت نہیں کر سکتا. تو قرآن نے جو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، یہ شرط تو نہیں لگایا کہ اگر سامنے ہے تو پکار سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اگر وہ فزیکل ہے تو پکار سکتے ہو، نان فزیکل یہ تو کسی حدیث یہ تو ہے ہی نہیں. یہ جو وہابی حضرات جب پھنس جاتے ہیں کہ بھئی تم نے یہ اگر قرآن کی یہ حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے، تو پھر تو زندگی ناممکن ہے نا. پر وہ کہتے ہیں وہ سامنے اگر ہے تو پکار سکتے ہیں. وہ بتاؤ وہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے، سب نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی سواری، تمہارا گدا ہے یا ہارس ہے یا میول ہے، خچر ہے، وہ اگر آپ سے بھاگ جائے، صحرا میں بھاگ جائے، اب آپ کو پتہ ہے کہ انسان جس سپیڈ سے گھوڑا دوڑ سکتا ہے یا گدا دوڑ سکتا ہے، انسان نہیں دوڑ سکتا. آپ کو پتہ ہے نا، یا خچر دوڑتا ہے. جی اگر آپ صحرا میں جا رہے ہیں اور آپ کا سامان اس پہ ہے، اگر وہ آپ سے فرار کر لے تو آپ اس کو بھاگ کے نہیں پکڑ سکتے. پتہ آپ کو خچر کو نہیں پکڑ سکتے، گھوڑے کو. تو پھر آپ کیا ہوگا؟ پھر آپ مر جائیں گے نا صحرا میں، کیونکہ اگر خچر ہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں، وہ نہیں تو خچر نہیں ہے تو سفر نہیں کر سکیں گے نا، اگر وہ اونٹ ہے یا جو بھی بھاگ گیا. تو حدیث وہ
وہ صحیح حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کا کوئی سواری صحرا میں بھاگ جاتا ہے تو آپ پکارو، کہہ دو یا عباد اللہ، اے اللہ کے غیبی بندو میری مدد کرو، اغیثونی۔ اللہ کے غیبی بندے وہاں ہوتے ہیں، وہ آپ کے خچر کو واپس لا دیں گے، یہ حدیث موجود ہے۔ جی اے جی، اور اب اور اب جو اور اللہ کی علماء نے عبادت ہے کہا ہے نا، کہ ہم نے اس کو بار بار امتحان کیا، یہ کام دیتا ہے اسی طرح۔ جی جی جی، میں اس کو سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ جو حدیث آپ نے بیان فرمائی ہے نا، اس میں جب آپ کہتے ہیں یا عباد اللہ، تو اس بیابان میں رہنے والے جنات یا جو موکلات ہیں وہ زندہ ہیں، وہ صاحب قبر نہیں ہیں، وہ ادھر ہی موجود ہیں اور وہ ہیلپ وہ کر بھی دیں گے زندہ اس ہے کی سابق یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، جی کچھ بھی نہیں ہے وہ، نہیں یہ آپ کی نہیں، غلط فہمی ہے، وہ نبی صلی برزخی اللہ علیہ زندگی وسلم میں ہے، زندہ ہیں۔ برزخی زندگی، ہاں برزخی زندگی میں یہی ریزن ہے، نبی صلی اللہ علیہ تو وسلم انبیاء تو برزخ میں، آپ کو کس نے بتایا کہ برزخی زندگی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ان کے معجزات ختم ہو گئے، دنیا میں معجزہ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو برزخی زندگی ہے وہ دیکھیں دنیا سے ایسا ڈفرینٹ ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے اس کی بیویاں جو ہیں وہ نئی شادی کر سکتی ہیں، نمبر ایک، نمبر نبی دو اس کی وراثت جی تقسیم ہو جاتی ہے، نمبر تین تقسیم لیکن اس وہ کا اس دنیا دنیا میں افیکٹ نہیں کر سکتا، انبیاء کرامات نہیں کر، یہ کہاں سے ہے؟ یا کوئی مجھے بتایا کہ نبی دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد ان کی نبوت ختم ہے، ان کے معجزات ختم ہے، جی وہ آج نبی نہیں ہے، معجزات بھی ان کے نہیں ہیں، یہ مجھے کسی حدیث میں کوئی دکھائے ہوئے، کوئی وہاں بھی دکھا دے۔ محمد صاحب، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قائم ہے، لیکن اگر آج ہم قبر رسول پر تو چلے جائیں اور انہیں پوچھیں آپ کہ آپ دکھائیں بتائیں بھائی، کہ آپ ابو قیاس بکر نہ حق کریں نا، پہ اگر یا بی کوئی بی مرتا فاطمہ حق پہ ہیں، وہ نہیں بتائیں گے؟ اگر ہم قبر رسول پہ جائیں اور پوچھیں اور کہ ابو اللہ بکر دیکھیں حق اللہ پہ بھی ہے، موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے، خانہ کعبہ میں جائے نا، اللہ کو پکارو، اللہ جواب نہیں دے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ موجود اللہ نہیں ہے۔ تو ویسے بھی جواب نہیں دیتا، وہ تو نبیوں کو بھی اس نے دیکھیں جواب اگر کے تھرو نبی صلی دیا اللہ ہے۔ علیہ وسلم، دیکھیں بہت سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کو سلام دیا، جواب بھی سنا ہے، اس طرح نہیں کہ جواب نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساروں کے جواب بھی دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، اس کا میراث تقسیم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر وہ کرامات بھی نہیں کر سکتا۔ ان دونوں میں دیر از نو میوچل نیسیسٹی بٹوین دی ٹو۔ آپ تو عقل مند ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیزیں۔ کیونکہ کیونکہ یہ اکثر میں نے بھی یہ چیز سنیوں کے ساتھ جب میں ڈیبیٹ کرتا ہوں اکثر، تو آئی یوز ٹو ٹیل دیم کہ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمائے موتا کا اگر آپ عقیدہ رکھتے ہو، تو پھر یہ ابو بکر کی خلافت قبر رسول سے جا کے ثابت کیوں نہیں سنی حضرات کروا لیتے؟ رسول اللہ سے جا کے پوچھ لیں کہ ابو بکر خلیفہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہی دلیل انہیں بھی مار جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو حیات مبارکہ ہے وہ برزخی ہے، جس کے اندر وہ زندہ ہیں، لیکن اس زندگی کا ہمیں علم نہیں ہے، وہ بالکل ایسی ہے جیسے ان کو شہید کی ہمیں علم ہے نا، زندگی ہے۔ ان کے پاس احادیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات برزخی میں کیا اعجاز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ان کے پاس احادیث نہیں، ہمارے پاس احادیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات برزخی میں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان کے پاس معجزات کرامات بھی ہیں، ان کے پاس، ہمارے پاس ہیں۔ یہ حدیث ہماری کسی کتب اربع کے اندر سے کسی کتاب میں ہے یا کوئی اور میں نے پچھلی لائک دفعہ آپ کو آف؟ دکھایا تھا نا، پچھلی دفعہ دکھایا تھا، اور بھی دکھایا، بہت سارے ہمارے پاس احادیث ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے اپنی حاجت طلب کرو، اور ان کے کرامات ہیں، ان کے مقامات ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں نہیں، آپ کے رسول اللہ حالات کا کو۔ اعجاز دکھانا، یعنی ان کا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اعجاز دکھانے کی کوئی حدیث کتب اربع میں موجود ہے کہ رسول اللہ نبی صلی اللہ کریم علیہ صلی وسلم؟ اللہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آپ چلے جانا، آپ شیعوں سے آپ پوچھ لیں، اوئی سبحان اللہ، اربعین کے دن یا شب جمعہ کو یا عاشور کے دن اتنے معجزے ہوتے ہیں، اتنے معجزے ہوتے ہیں، اتنے معجزے ہوتے ہیں، یہ یا امام حسین علیہ السلام کربلا میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پہ لوگ، آپ اگر روز عاشور چلے نا ادھر کربلا میں، ادھر آپ کو اتنے زیادہ ویل چیئر ملیں گے، بہت زیادہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، ادھر سے ویل چیئر پہ آئے نا، چل نہیں سکتے تھے، فالج ہو گئے تھے، ادھر سے صحیح ہو کے چلے گئے، ویل چیئر ادھر پڑے ہوتے ہیں وہ وہ کربلا میں، دعاؤں کی سمجھ میں آئی نا؟ قبولیت کی جگہ ہے نا، ہاں وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی دعاؤں جگہ ہے کو کربلا اور آپ روضہ۔ ادھر ملتان میں کیوں نہیں ہوتا؟ ملتان میں کیوں نہیں ہوتا نا، ادھر کربلا میں ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے دربار میں کیوں؟ وہ امام رضا علیہ السلام سے مانگتے ہیں نا، میں نے اتنے لوگوں کو دیکھا، کینسر تھا، پتہ نہیں کیا کیا، اندھے تھے، مادرزاد نابینا تھے، ان کو آنکھیں ملی ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ بے حساب بے حساب بے حساب۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ایک خادم تھا امام رضا علیہ السلام کے حرم کا، وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دن پہلے ادھر 10 یا 12 مختلف لوگ آئے تھے، وہ سب بیمار تھے، اور وہاں پہ ایک امام رضا علیہ السلام کے صحن میں ایک حرم زری کے قریب ایک پنجرہ ہے، وہ فولاد کا بنا ہوا ہے، اسٹیل کا بنا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپس میں انہوں نے طے کیا تھا
کہ ہم جو ہیں ایک دوسرے کو رسی سے باندھیں گے اور ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک اگر ایک کو شفا ملتا ہے تو سب کو شفا ملے. کچھ کو کینسر ہے، کچھ کو مختلف بیماریاں بیچارے آئے تھے. تو وہ آئے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مثلا باندھا، تب کچھ کوئی اندھا ہے، کوئی کچھ ہے. تو وہ سب آئے تھے، ان سب کو شفا ملی ہے اکٹھے، کیونکہ انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک ہم سب کو شفا نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ واقعات اتنے دیکھے سنے ہیں لوگوں سے. ایک ہمارے ایک بہت ہی ایک سید تھے، ہمارے بزرگ آدمی تھے. وہ بتا رہے تھے کہ میں بچہ تھا اس زمانے میں، وہ سنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سال پہلے، انقلاب ایران سے پہلے، جوانی کی حالت میں گیا تھا مشہد میں زیارت کے لیے، اور میں مشہد سے واپس آیا جی افغانستان میں ایک صوبہ ہے جو مشہد سے ملتا ہے، ہرات نام ہے. وہاں پہ ریت بہت ہوتا ہے، وہاں کے صحرا میں ریت اور ریتوں کی بارش بہت ہوتی ہے، جو جیسے سعودی عرب میں یا آپ کے بلوچستان میں. تو گاڑی میں چلا رہا تھا، کابل کی طرف جا رہا ہوں، تو ایک دفعہ طوفان آیا ریتوں کا، اور طوفان اتنی شدید، ہوا اتنی شدید، اس نے مجھے بالکل سڑک سے نکال دیا. اب ہر طرف صحرا ہی صحرا، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا، ریت کا طوفان ہے. ریت نے مجھے نکال دیا. اب گاڑی کو سڑک سے نکل گیا بھائی. اب ریت آ رہا ہے، گاڑی پہ گر رہا ہے ایسا. اب گاڑی جو ہے ریت میں ڈوبنے لگا ہے. میں نے اسی وقت پکارا، یا امام مہدی، یا امام مہدی. اللہ کی قسم وہ شخص جھوٹا نہیں تھا، کہہ رہا تھا میں نے پکارا امام. میں نے فوراً دیکھا کہ ابھی کھڑکی کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے، بہت ہی نورانی چہرہ، سر پہ ٹوپی ہے. اس نے کہا گاڑی اسٹارٹ کرو. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، گاڑی مجھے سکھا، میں کیسے اسٹارٹ کروں؟ یہ دیکھ گاڑی ختم ہے، یہ طوفان ہے. میں نے کہا اسٹارٹ نہیں ہو رہا. میں کیسے اسٹارٹ کروں؟ کہتا میں کہتا ہوں اسٹارٹ کرو. میں نے کہا اسٹارٹ نہیں. کہتا میں کہتا ہوں اسٹارٹ کرو. میں نے اسٹارٹ کیا، گاڑی ایک دفعہ اسٹارٹ ہو گئی. پہلے اسٹارٹ نہیں ہوتا تھا، گاڑی بند ہو چکی تھی اور میں دفن ہو رہا تھا ریت میں. اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے. جیسے کسی آدمی نے دھکا دیا، مجھے ریت سے ایسے نکال کے رکھ دیا. ایسے میں نکل گیا ریت سے اور سڑک پہ آ گیا. میں چلا گیا کچھ، پھر میں نے سوچا یہ آدمی کون تھا؟ ابھی اس صحرا میں تو کوئی شخص ہی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. یہ شخص کہاں سے آیا؟ پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں وہاں پہ. اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ علامہ صاحب، مجھے اس بالکل بھی اختلاف نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو عجائبات اور یہ کرامات عنایت فرمائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پھر ختم، اور امام حسین علیہ الصلوۃ رضا نہ والسلام کرو کی نا، ذریع اور رضا علیہ ڈسپیوٹ نہ الصلوۃ کرو. پھر والسلام کی ذریع جو ہے، یہ دعا کی مقبولیت کی جگہ ہیں. یہاں پہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. یہ رسول اللہ کا بلا روضہ شک، بلا المبارک ہے، شک. اور وہ خود بھی تو سنتے ہیں، وہ یہ خود بھی سنتے ہیں نا. وہ خود بھی دعائیں دیکھیں، مستجاب ولا ہوتی ہیں. تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ ایگزیکٹلی. کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ بولو، وہ زندہ ہے، آپ کو پتہ نہیں. یہ کتاب المزار ہے، المزار یہ الکبیر. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، سن لو جس طرح سے ماہ رجب کے اعمال میں دیکھو. ماہ رجب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب جاؤ تو زیارت کے بہت سارے آداب ہیں، اس میں سے یہ کیا ہے، کہہ دو اشہد انک تسمع کلامی و تشہد مقامی. میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرے جملوں کو سنتے ہیں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. واشہد لک یا ولی اللہ بالبلاغ والادا. اچھا، یا مولا یا حجت اللہ یا امین اللہ یا ولی اللہ. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کھن لی الی اللہ شفیع، اللہ کے سامنے میری شفاعت کرنا. ومن النار مجیرا، اور مجھے آگ سے، جہنم سے مجھے پناہ عطا فرما. وعلی الدہر ظہیرا، اور پورے زمانے میں میری مدد فرما. علی الدہر ظہیرا، پورے زمانے یہ مدد مانگنا ہے سیدھی طرح امام علی علیہ السلام سے. تو یہ زیارت لکھی کس نے ہے؟ یہ جملے کس کے ہیں؟ یہ راوی ائمہ کے ہیں یا طاہرین علیہ یہ السلام کیا حدیث ہے؟ آیت؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام. وانجح طلبتی یا ولی حجت اللہ یا ولی اللہ، وانجح طلبتی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرے مطالبات عطا فرما. نہیں، یہ دعا ہے، یہ کریشن کس امام کی ہے؟ یہ انہوں نے نریٹ کی ہے کسی سے؟ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ائمہ کیونکہ طاہرین علیہ السلام کیا علامہ صاحب، حدیث ہے. یہاں پہ امریکہ میں، ادھر یو ایس کے اندر اور اوکے انڈیا کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ برین واش ہو چکے ہیں وہابیوں کے. ٹھیک ہے نا بھائی، آپ کے سوالات کے میں نے جواب دے دیا. ابھی میرے 3 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ قرآن سے ہیں. دیکھیں، جس طرح چرچز کے اندر اور انڈیا کے اندر ٹیمپلز میں لوگ اپنے بیماروں کو لے کے جاتے ہیں، انہیں بھی شفائیں اللہ دینے والا ہے، وہ ادھر بھی دیتا ہے.
لیکن یہاں پہ نہیں ایک دیتا کوسچن بھائی، یہ یہ ہے، کافر ہو گیا. یہ کہتا ہے دیکھو یہ وہابی کی کیا حالت ہے. کہتا ہے نہیں کہ میں وہ کافر بت نہیں شفا ہوں، دیتا ہے، بت شفا دیتا ہے. اے سبحان اللہ، استغفر. اپنی نبی کی بت نہیں نہیں مانتا، دیتا، بتوں کی اللہ مانتا دیتا ہے. ہے. معاف کرو جی، معاف معاف نہیں معاف اللہ کرو دیتا جی. ہے شفا. بتے شفا دے، ان کے کرامات کے قائل ہو گئے. وہ سب فراڈ ہے نہیں بھائی. بت شفا، بت نہیں دیتے، بت قدے میں شفا نہیں ہوتی، نہیں بت نہیں دیتے، بت خانے میں شفا نہیں ہوتی. اللہ ڈاکٹر دیتا ہے. صاحب تنگ نہ کرو، نہ چیڑ ملنگانو، نہ چیڑ اور علامہ ملنگانو. صاحب یاللہ یاللہ یاللہ، تنگ نہ کرو، ایک دوسروں کو بھی اگلا باری دے دو. کوسچن، تھینک یو سر، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.